اور یاد رکھو ہر بندے کو قیامت والے دن کیوں حساب کتاب دینا پڑے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر بندے کو شعور عقل عطا کی ہے۔ جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے 12 سال تک بچے کے اوپر کرامن کاتبین نہیں بٹھائے جاتے، 12 سال تک اس کے اندر شعور نہیں ہوتا، ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن شعور ابھی چھوٹا ہوتا ہے، شعور بیدار نہیں ہوتا ابھی اس کا۔ 12 سال کے بعد اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی نیکی اور گناہ لکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی گناہ کرتا ہے کوئی کھاتا نہیں لکھا جاتا، نیکیاں کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے، تربیت ان کی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو گناہ کرتا ہے وہ لکھے نہیں جاتے کیونکہ اس کے اندر ابھی شعور نہیں ہے۔ جب 12 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کا معاملہ شروع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اب شعور بیدار ہو گیا۔ اسی لیے کوئی کافر کے گھر میں بھی پیدا ہوگا تو اس سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کفر کو اختیار کیوں کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی وجہ سے کیا ہے، جیسے میرے ماں باپ کے ویسا میں بن گیا، جیسے انہوں نے کیا تھا ویسا میں بن گیا، تو بھائی یہ اللہ رب العزت پھر ہمیں اس سے بتائے گا کہ تمہارے ماں باپ کے دور میں تو ایسے ایسے حالات تھے، تم جب دنیا میں آیا تم نے دیکھا یہ حالات ہی نے تمہیں بدل دیے۔ مثال کے طور پر چھوٹی مثال لیتے ہیں، آج سے 20 سال پہلے یہ کالونی ایسی نہیں تھی، کچے مکان ہوں گے کئیوں کے، نالیاں ہوں گی، اور کسی کے گھر میں پمپ ہوگا، کسی کے گھر میں ہاتھ والا نلکا ہوگا، یا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب بندہ تھوڑا بچہ تھا تو وہ گزارا کرتا رہا، اسے نہیں پتا کہاں سے پانی آتا ہے، کہاں سے روٹی آتی ہے، ہمارے مکان میں گرمی ہے سردی ہے، وہ چل سے کھیلنے سے غلط تھی۔ جب تھوڑا سا جوان اسے شعور آنا شروع ہو گیا، فلاں کا مکان پکا ہے، فلاں کا مسئلہ ایسا ہے، فلاں کا گھر میں صفائی ہے، فلاں ایسا ہے، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو اس نے پھر کوشش کی، محنت کی، کمائی کی، ایک وقت آیا اس نے بھی اپنا گھر پکا کر لیا، اس نے بھی اپنے حالات بدل لیے۔ کیسے؟ اسے شعور آیا، اس نے دیکھا کہ نفع میں کون ہے، نقصان میں کون ہے، صحیح کون کر رہا ہے، غلط کون کر رہا ہے۔ جب اسے یہ شعور آیا اس نے کوشش کر کے اپنے حالات بھی بدل لی۔ اللہ فرمایا میں نے تمہیں شعور دیا تھا، تم نے اس کی وجہ اپنے دنیاوی نظام ٹھیک کر لیا۔ 50 سال 60 سال پہلے لوگ سواریاں ان کے پاس ایسی نہیں تھی، 100 سال پیچھے والے بندوں کو پتہ نہیں تھا موٹر کار کیا ہوتی ہے، 200-300 سال پیچھے چلے ریل گاڑی کا نہیں پتا تھا، یعنی 500-400 سال پیچھے جائیں کسی کو نہیں پتا جہاز کیا تھا، گاڑی کیا تھی۔ لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان کو شعور دیا، انسان نے آنے والے وقتوں کے اندر اپنی ضرورت کو سمجھا، دیکھا کہ اب میری ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، میرے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، کام کرنے والے زیادہ ہیں، تو انسان نے مشینری ایجاد کرنی شروع کر دی، مہینوں کا کام دنوں پہ آ گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جناب کیا ہوا، ایک وقت تھا صرف ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا، کسی نے بات کرنی ہوتی تو ایک بات کے لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ انسان نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اگر اس طرح گھنٹوں ایک لائن میں ایک بات کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے تو باقی نظام کیسے کرے گا؟ اس نے تھوڑی سی اور کوشش کی، تھوڑا سا اور آگے قدم بڑھایا، دیکھا بھی یہ چیزیں میں نے کی تو اس طرح ہو گیا، اگر میں یہ چیزوں کو اور اس طرح کر دوں تو آواز اور کلوز ہو سکتی ہے، معاملات اور سمجھ سکتے ہیں، میرا وقت اور بچ سکتا ہے۔ تو اب دور یہ آ گیا کہ وہاں ایک صرف بات کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا، اب یہ وقت آ گیا کہ ادھر آپ نہ باپ ہاتھ میں صرف چند سیکنڈوں کے اندر نمبر ملائیں اور یہاں بیٹھ کر آپ امریکہ میں بات بھی کریں، تصویر بھی دیکھیں، اس کے حالات بھی دیکھیں، معاملات بھی دیکھیں، وہاں کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں بندے نے کی ہیں، انسان نے کی، کہاں سے کی ہیں؟ اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے بندے کو، اور اسی چیز کا اللہ حساب دینا ہے بندے نے جا کے، اسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں تجھے شعور آ گیا، تجھے پتا چل گیا، تجھے اپنی ضرورت کا تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ تو ایک پانی کا قطرہ تھا، تجھے بنایا کس نے، تو دنیا میں آیا کس طرح، تیری شکل و صورت کیسے بنائی گئی، پھر دنیا میں آنے کے بعد تیری ساری ضرورتوں کو پورا کس نے کیا۔